وقت جے آئی ٹی بنائی، میرے بھائی طلال چودھری کو ڈسکوالیفائی کیا. کیا قصور تھا اس کا؟ کیا قصور تھا دانیال عزیز کا؟ کیا قصور تھا نہال ہاشمی کا؟ کیا قصور تھا ہمارے بے گناہ ساتھیوں کا جن کا کیس سنتے آپ کانپتے تھے؟ ثاقب نثار کے وقت، وہ فرعونیت کے وقت ہمیں سزائیں دلوائی گئی. لیکن میں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ 8 سال سٹے ملا عمران خان کو. ان کی اس ٹیرین کا کیس، اس کی ناجائز بیٹی جس کو کیلیفورنیا کی عدالت نے جھوٹا کہا اور اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے. ایک ڈبل شاہ، یہ ڈبل نکاح خان ہے. میں آج علماء اکرام سے بھی سوال کرتا ہوں کہ ایک دانستہ طور پر خاتون اول جو رہی، انہوں نے اپنا نکاح چھپایا. ایک خاوند کے ہوتے ہوئے عمران نیازی کو بھی پتا تھا، انہوں نے نکاح کیا، پھر دوبارہ نکاح کیا. تو یہ حرام کاریاں اس نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ بھی کی، اپنے معاملات میں بھی کی. لیکن ترازو جو انصاف کا ہے نواز شریف کی طرح ایسے کیوں جاتا ہے؟ ایسے ہونا چاہیے. عمران نیازی کو ڈسکوالیفیکیشن سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی اللہ کے فضل و کرم سے. یہ کون سی آسمانی کوئی سگات ہے کہ جیل جانے سے یہ کتراتا ہے، 500 لوگوں کا ڈیرا جماتا ہے اپنے گھر پہ. انصاف سب کے لیے ایک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا اور انشاءاللہ یہ سب جیلوں میں جائیں گے. میں طلال صاحب سے درخواست کروں گا وہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران نیازی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیرین جیڈ وائٹ کے کیس میں اپنا تحریری جواب جمع کروایا ہے. وہ تحریری جواب کم اور راہ فرار اختیار کرنے کا طریقہ زیادہ ہے. انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ کورٹ میں جو ایک ایفیڈیوٹ جمع ہے 2004 کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیرین کی ماں فوت ہو گئی ہے اور میں اس کی گارڈین شپ اس کے خالہ کے سپرد کرتا ہوں، یا وہ لاس اینجلس سپیریئر کورٹ کا آرڈر جس میں لکھا ہے کہ یہ مائنر بچی عمران خان صاحب کی ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا، اس کا جواب نہیں دیا. اس کی بجائے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ مینٹینیبلٹی پہ آرگیومنٹس دیے ہیں. مینٹینیبلٹی پہ کیا آرگیومنٹ دیے ہیں؟ پہلی بات عمران نیازی صاحب نے کی ہے کہ میں ایم این اے نہیں ہوں، اس لیے آپ یہ کیس میرے سے نہیں کر سکتے. اگر آپ ایم این اے نہیں ہیں تو یہ تو آرٹیکل 62 کا کیس ہے. آپ نے ابھی سیٹیں جیتی ہیں، آپ کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، نئی سیٹیں آپ لڑنے جا رہے ہیں خود. تو آرٹیکل 62 تو صرف یہ طے کرتا ہے کہ کیا ایک شخص قومی اسمبلی کا ممبر بننے کا اہل ہے کہ نہیں ہے. اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ ایم این اے نہیں ہیں. دوسرا گراؤنڈ کیا لیا ہے؟ دوسرا گراؤنڈ یہ لیا ہے کہ یہ کیس پہلے ایک دفعہ سنا جا چکا ہے، دوبارہ نہیں سنا جائے گا. یہ قانون بالکل واضح ہے کہ جب نئی ایویڈنس آ جائے، نئی ایویڈنس کے آ جانے کے بعد کیس ری اوپن ہو سکتا ہے. تیسرا گراؤنڈ یہ لیا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے یہ کیس سننے سے انکار کیا تھا، اس لیے یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں سن سکتی. اندازہ کریں، اطہر من اللہ صاحب نے اس لیے معذرت کی تھی کیونکہ وہ کسی زمانے میں عمران خان صاحب کے وکیل تھے، اس لیے انہوں نے اس کیس کو سننا مناسب نہیں سمجھا. اب بات یہ ہے کہ کیس کے میرٹ پہ نہیں آ رہے، ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے رہے. کیس سے بھاگنے کی کوشش ہے کہ اس کیس سے راہ فرار اختیار کی جائے کہ جی یہ کیس سنا نہیں جا سکتا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے، یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے، اس کیس کو ڈسمس کیا جائے. میں ادھر الفت صاحب کو پوچھوں کہ الفت صاحب آپ میرے دوست ہیں کہ نہیں ہیں، اس کا جواب ہاں یا نہ میں آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہیں کہ طارق صاحب بات یہ ہے کہ اس کا جواب میں دوں گا، آپ یہ سوال میرے سے نہیں پوچھ سکتے، میں دوست ہو بھی سکتا ہوں نہیں بھی ہو سکتا. جواب سمپل ہے، کیا ٹیرین جیڈ وائٹ آپ کی بیٹی ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کورٹ میں جواب جمع کرا دیں. اگر آپ یہ جواب جمع کراتے ہیں کہ ہے
تو آپ آرٹیکل 62 کے تحت ڈسکوالیفائی. اگر آپ جواب جمع کراتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر جو آپ نے ایفیڈیوٹ جھوٹا جمع کرایا ہے اس کی سزا ملتی ہے. پچھلی تاریخ پہ ان کے وکیل نے کہا کہ میرا دانت ٹوٹ گیا ہے, میں بات نہیں کر سکتا. کتنی دیر آپ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپیں گے؟ آپ نے مینٹینیبلٹی پہ اعتراضات اٹھائے ہیں, آ کے میرٹ پہ کیس آرگیو کریں نا. اگر ایک وزیر اعظم بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا جا سکتا ہے تو دوسرا وزیر اعظم کیا بیٹی چھپانے پہ نہیں نکالا جا سکتا؟ یہ بالکل بھونڈا جواب جمع کرایا عمران نیازی کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ایک ایک پوائنٹ لیگلی جو ہے وہ غلط ہے. میرٹ پہ آ کے بات کریں, مت کہیں کہ جی یہ پہلے ایک دفعہ سنا جا چکا تھا, وہ جی فلاں جج صاحب نے معذرت کر لی تھی, وہ جی یہ مینٹینیبل نہیں ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو نہیں سن سکتی. یہ آپ کے سارے پوائنٹس غلط ہیں. میں نے نہیں ہوں, نیا پوائنٹ سن لیں. ابھی نوٹیفیکیشن ہوا ہے, ابھی نئے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں ایم این اے نہیں ہوں, آپ میرے سے نہیں پوچھ سکتے. بھائی آرٹیکل 62 ہے, آرٹیکل 62 کے تحت صرف یہ طے ہونا ہے کہ آپ ایم این اے بننے کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں. آپ نہیں ہیں اہل. اور دیکھیے جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کی کیئر میں وہ بچی ہے, کس ناطے سے ہے, کس رشتے سے ہے. عمران خان یہ کیس ابھی سے ہار چکے. عمران خان نے کورٹ میں جو جواب جمع کرایا ہے یہ اعتراف ہے شکست کا, اس میں قانونی طور پہ کوئی وزن نہیں ہے. اور یہ جواب میرٹ پہ اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے کہ تم آ کے بحث کرو میرٹ کے اوپر. تو یہ ڈسکوالیفیکیشن عمران خان کا مقدر ہے. قانونی طور پہ میں نے آپ کو بریف کر دیا, ذرا سیاسی طور پہ طلال صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہیں وہ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. لیول پلینگ فیلڈ اس وقت ہوگی جب قانون کا اطلاق سب پر ایک جیسا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں 62-63 جو ہے وہ ہینڈسم پہ تو نہ لگے, وہ پاپولر پہ تو نہ لگے, وہ خان صاحب کے لاڈلا ہونے کی وجہ سے نہ لگے, لیکن لوگوں کو 62-63 پہ آتے بھی نہیں تھے اور وہ تاحیات نااہل ہو جائیں. لیول پلینگ فیلڈ پاکستان کی جو نظام انصاف اور الیکشن کمیشن نے کریٹ کرنی ہے. پچھلے 10 سال سے عمران خان 2 الیکشن انہی تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود لڑ کے چلے گئے ہیں. یعنی آپ کی بچی کا کیس, آپ کی بچی کا معاملہ جو آپ نے چھپائی ہوئی ہے بچی, وہ تو آپ بتائیں نا. الیکشن 2013 کا بھی لڑ لیا, 18 کا بھی لڑ لیا. آپ سے ڈالر پوچھے جائیں جو کہ یہودیوں سے اور اسی طرح بھارتیوں سے لیے جائیں تو آپ 2013 کا الیکشن بھی گزار جائیں, 18 بھی لڑ کے وزیر اعظم بھی بن جائیں, 2023 کا بھی لڑنا چاہیں, لیکن آپ کہیں میں نے جواب نہیں دینا. آپ سے توشہ خانہ کا سوال پوچھا جائے, آپ اس پہ کہیں میرا تحفہ میری مرضی, میری اولاد میری مرضی, میرے ڈالر میری مرضی. خان صاحب تمہاری مرضی نہیں, آئین کی مرضی چلے گی, اور آئین کی مرضی چلے گی. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اگر اس ملک میں ناجائز اولاد قابل قبول ہے تو پھر اس کے ساتھ سے اسلامی اتار دیں, اس کا نام کچھ اور رکھ دیں. 62-63 جو ہے اس کو کوڑے میں پھینک دیں. اور اس کے بعد بھئی سمپل سی بات ہے, بیٹی ہے کہ نہیں, چلو نہیں مانتے تو ڈی این اے تمہارا امریکہ میں بھی ہوا تھا, دوبارہ کروانا ہے تو یہاں بھی کروا دیتے ہیں, بھاگنے نہیں دیں گے. توشہ خانہ ہو, فورن فنڈنگ ہو, ٹیرین کا معاملہ ہو, یا تمہارے وہ معاملات جن سے تم ایک خاص ماحول میں بچ نکلتے رہے, ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپتے رہے. اور صحیح کہا ہے طارق صاحب نے, اور بھئی اگر تم صاف ہو تو تلاشی دے کیوں نہیں دیتے؟ تمہاری جیب سے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں نکلی, کروڑوں ڈالر نکلے ہیں. تمہارے گھر سے اور تمہاری گھر والی کے پردے کے اندر سے ہیرے جواہرات توشہ خانہ کے نکلے ہیں, اور تمہارے ریکارڈ میں سے تمہاری اولاد نکلی ہے جسے تم نے شو نہیں کیا.
تمہاری مرضی نہیں چلے گی, آئین اور قانون کی مرضی چلے گی. ایک جیسا سب سے ٹریٹ کریں, یہ ممکن نہیں ہے. اور جو زیادتیاں باقی سیاسی قیادت کے ساتھ کی گئی ہیں, ان زیادتیوں کا ازالہ ہو, اور خان صاحب کا جو ایک خاص قسم کے ماحول میں انہیں سہولتیں دی گئی ہیں, اب وہ سہولتوں کی بجائے جواب دہ ہوں. جواب دیں, فیصلے ہوں, فیصلے ہونے کے بعد اور اسی طرح کے اس ترازو پورا تول کر اس کے بعد فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکتا ہے. اور یہ کیس جو ہے یہ کوئی لمبے چلنے والے نہیں خان صاحب, 90 دن تو بہت دور ہیں, بڑی جلدی, یہ تو 9 گھنٹوں میں فیصلہ ہو سکتا ہے. آپ اپنی ٹانگ کا بہانہ چھوڑے, 3-4 چیزوں کا جواب دیں, ہیرے کھائے کہ نہیں کھائے, ڈالر کو ڈکارے کہ نہیں ڈکارے, اور بیٹی تمہاری ہے کہ نہیں ہے. شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا فلال بھائی, سمجھتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے. شاہد حسین صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ رگڑی جو ہے حکومت نہیں چلنی چاہیے, عام انتخابات فوری ہونے چاہیے, تو آپ لوگ الیکشن سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم کسی قسم کی الیکشن سے رائے فرار نہیں اختیار کرتے. جو بھی معاملات ہیں وہ عدالتوں میں ہیں, الیکشن کمیشن میں ہیں, اور پاکستان کے جو موجودہ نظام ہے اس کے مطابق ہیں. سینسز ابھی ہونے والا ہے ملک کے اندر, جو ڈیجیٹلائز سسٹم ہے, وہ عمران خان کی حکومت کے دور میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ڈیجیٹل طریقے سے سینسز ہوگی. ہمارے بہت سے تحفظات ہیں, ابھی بائی الیکشن لڑا ہے, ووٹوں کے اندراج کا مسئلہ ہے, بڑے ایسے سائنٹیفک طریقے سے جو رات کے اندھیرے میں الیکشن چوری کر لیا گیا, RTS سسٹم بٹھا دیا گیا. تو بہت سے نظام ابھی اس میں ریفارم لا کر اس کی میجر سرجری کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جیسے MQM نے بھی کہا ہے جی کہ اگر سینسز نہیں ہوتا تو ہم الیکشنز میں نہیں جائیں گے. تو یہ کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے, پورے پاکستان میں ایسے الیکشن ہوں جس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو, یہ نہ ہو کہ الیکشنز کے بعد کہے جی کہ یہ فراڈ ہو گیا. تو یہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت سے یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. تو باقی پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں, ہمارے جو تحفظات ہیں, اس کا ایڈریس کرنا بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. شعیب صاحب, اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ پہ الزام لگاتی تھی کہ عدالتوں سے نون لیگ کو ریلیف ملتا ہے. آج وہی الزام آپ تحریک انصاف پہ لگا رہے ہیں کہ نون لیگ کے خلاف جو کیسز ہیں ان کے فیصلے جلد ہوتے ہیں, لیکن تحریک انصاف کو ریلیف ملتا ہے. عدالتی نظام درست کرنا کیا آپ لوگوں کا کام ہے, یا وہ عوام نے کرنا, یا عدالتیں خود نہیں درست ہو پاتی؟ وجہ کیا ہے, اس میں کون آڑے آ رہا ہے جو عدالتی نظام؟ دیکھیں جی, اب یہ نظام آپ کے سامنے ہے. ہم نے یہ ہمارے ساتھ تو ہوا, شریف کے کیس میں ہوا. اسپیشل GIT آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی GIT بنی. GIT کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بٹھا دیا جاتا ہے, اور 10 والیوم میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے, اور حکامہ لگا کر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے, لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. اور ادھر سے 8 سال کا اسٹے آرڈر دے دیا جاتا ہے عمران خان کو فنڈنگ کے کیس میں جو اسٹیبلش ہے. اس کے وہ جرم جو پاکستان کی قوم کے سامنے ہے, ثابت شدہ ہیں, تو اس پہ آپ سٹے دے دیتے ہیں, سٹے پہ سٹے, سٹے پہ سٹے, سٹے پہ سٹے, ہمیں سزا پہ سزا, سزا پہ سزا, سزا پہ سزا. کیا ایسے پاکستان چلے گا؟ کیا وہ پاکستان جس پر نواز شریف نے سونے کا پاکستان بنانے, لوگ خوشحال تھے, انڈسٹری چل رہی تھی, اور اس کو کامے پہ بٹھا کے اس باندر کو لا کے بٹھا دیا عمران خان کو. میری بات سنیں ایک منٹ. تو یہ باندر کا نظارہ پھر آپ لیں پورا, جو عمران خان نے پاکستان میں کرتب کی ہے. آج پاکستان کی 23 کروڑ اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. پشاور میں مسجد میں دھماکہ ہوتا ہے, یہ 10 سال سے باندر وہاں پہ بیٹھا تھا, اس نے کیا کیا وہاں کے لوگوں کے لیے؟ تو یہ زخمی جسم ہے, ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی. آپ مجھے بتائیں, عمران خان کو ریلیف دے دیا, ہر معاملے میں ریلیف دے دیا جاتا ہے, جو وہ کہتا ہے یہ عدالت میں لے جائے کہ اس کو پتہ ہے ریلیف مل جانا. ہمیں ٹھکائی ہوتی ہے. ہمارے تو ضمانتوں کے کیس 6 مہینے نہیں سنے جاتے تھے, 6 مہینے. کیا قصور تھا میرے, اس کا طلال کا کیا قصور تھا؟ آج عمران خان جو بکواس کر رہا ہے عدالتوں کے خلاف, تو کیوں نہیں اس کو پکڑتے؟ اس کو تو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا, طلال کو, دانیال کو کیا کہا تھا اس نے, نہال ہاشمی نے. تو یہ چیزیں روزانہ, یہ جو ڈبو پکڑا گیا یہ بک بک کرتا تھا عدالتوں پہ, تو یہ عدالتوں کو ڈائریکشن دیتے تھے کہ ایسے ایسے کر لیں. تو کسی کو توہین عدالت میں بلایا گیا,
हमारी तो गर्दनें काट दी गई, ये सामने आपके ये जिंदा मिसालें खड़ी हैं। तो आप हम चाहते हैं कि इंसाफ का तराजू सबके लिए यकसा हो, ये नहीं है कि आपके लिए कुछ और आप ऐनक उतारें तो आपको माफी मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उल्फत मुगल साहब, नहीं गुस्से में नहीं, ओ भाईजान आटा देख लो 150 का कर गया, गुस्सा क्यों ना आवे मैनू? नहीं असी नहीं कीता, इमरान करके गया थोड़े वास्ते। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हमें निज़ाम अदल के तहत लेवल प्लेइंग फील्ड दिए जाए। ये दो डिफरेंट थिंग्स हैं। मुस्लिम लीग नून लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है या अदल चाहती है? देखिए बात ये है, अदल इंसाफ ही है ना कि आपकी एक अनडिक्लेयर्ड औलाद हो, कानून कहता है आपने उसको डिक्लेयर करना था, अब केस हो गया है, केस में जवाब दें, उससे ना भागें। अदल भी यही है और इंसाफ ये है कि जिसको बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया था वो भी फैसला कर देना कि बेटे से तनख्वाह लेनी थी कि नहीं लेनी थी। तो ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का इस चीज से ताल्लुक है कि अदल इंसाफ होता नजर आए और किसी के साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना हो, किसी को किसी पे बर्तरी या फौकियत ना दी जाए। और उसका तरीका एक ही है कि इमरान न्याजी टांग का बहाना छोड़ के कोर्टों में आए। आप देखिए तोशा खाना में फर्ज जुर्म आए 7 तारीख को, वो कहते हैं मुझे वीडियो लिंक पे ले लें, मेरे घर आके मेरे से तफ्तीश करें। भाई तुम ऊपर से उतरे हुए हो, ये गोली लगी भी कोई नहीं, 2 कंटेनर के पीस लगे हैं, 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ बुलेट्स हैं, तो वो बैठा हुआ वहां पे। बुज़दिल तरीन आदमी है पाकिस्तान की तारीख का, गिरफ्तारी से इतना डरता है कि रोज रात को वहां कॉन्सर्ट किया होता है। हमारे लोग भी कहते हैं कि हमारा दिल करता है हम जाके सुने गाने शाने वहां पे। उनको भी हमने मना किया है कि कोई और प्रोग्राम कर लेंगे, अल्लाह रखा पेप्सी वैसी बड़ा मशहूर है, उसको बुला लेंगे। मगर बात ये है कि ये अगर एंटरटेनमेंट ही करनी है तो ये अदालतों के बाहर आओ ना, आके फेस करो, तो ये अदल इंसाफ इंशाल्लाह होगा और होता नजर आ रहा है।